very warm welcome to News with Faria Adrees. इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कल तहरीक इंसाफ इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस का फैसला सुनाने का ऐलान कर दिया है। इलेक्शन कमीशन कल दिन 12 बजे इस केस का फैसला सुना देगा। अगर इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ के पार्टी इलेक्शन को दुरुस्त तस्लीम नहीं किया तो फिर इलेक्शन में जो बैलेट पेपर है उस पर बल्ले का निशान नहीं होगा। चंद रोज कबल डॉक्टर बाबर अवान और बैरिस्टर गौहर खान ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात की थी और इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस का फैसला सुनाने की दरख्वास्त की थी। इस हवाले से जब हमने डॉक्टर बाबर अवान से सवाल किया उन्होंने क्या जवाब दिया, लेट्स वॉच हिम। सितंबर में पीटीआई को बल्ले का इंतखाबी निशान अलॉट किया गया, लेकिन अभी तक कोई रिटन फैसला नहीं आया इस हवाले से। इलेक्शन कमीशन की तरफ से इस ताख़ीर की वजूहात क्या बताई गई हैं आपको? नहीं, इसके ऊपर तो बड़ी क्लैरिटी थी, इसलिए कि ये डिस्कशन हुई। हमने वक्त पे जो कानूनी तकाजे हैं, ये ऑब्जर्वेशन भी दी कमीशन ने, वो पूरे हमने किए हुए हैं, इसलिए बल्ला हमारा है। इंशाअल्लाह अजीज अल्लाह करीम है, बल्ला हमारा निशान है और इमरान खान की क़यादत में पीटीआई इलेक्शन लड़ने जा रही है। इस वक्त ये सारा इसलिए किया जा रहा है कि ये प्रोपेगेंडा किया जा सके कि एक तो पीटीआई मैदान में नहीं आएगी, हम आएंगे, हम हैं मैदान में। कुछ रोज पहले फैसल वाडा साहब हमारे प्रोग्राम में मौजूद थे, उन्होंने एक प्रेडिक्शन भी की थी, वो भी देखिए। As of now, फ्यूचर तो खैर अल्लाह ताला को पता होता है, लेकिन मेरा जो एनालिसिस है पॉलिटिकल वे के आई डोंट सी हिम पार्टिसिपेटिंग इन द इलेक्शन, दैट्स फॉर श्योर। कानूनी तौर पे, दुनियावी तौर अल्लाह की तरफ से मुआवजा हो जाए, दैट्स डिफरेंट। नंबर 2, आई डोंट सी पीटीआई इटसेल्फ participating. I don't see निशान होता है, हाथ होते हैं, नहीं होता, निशान कहीं और जाता है, आता है, so there's a lot of mixture going on. Now you're saying कि PTI होगी नहीं नेक्स्ट इलेक्शन में? मैंने तो कभी नहीं कहा कि PTI को नहीं। मैं तो देखें बहन, मैं बड़ा क्लियर हूँ अपनी लाइफ में कि अली मोहम्मद खान जैसे बहुत सारे लोग, हर पॉलिटिकल थर्ड क्लास लीडरशिप के नीचे बहुत सारे अच्छे लोग भी, गिव देम अ चांस। अली मोहम्मद खान साहब हमारे साथ मौजूद है। मीनवाइल हम ये भी बताते चलें कि 190 मिलियन पाउंड केस की तहकीकात हो रही हैं। इस हवाले से खबरें ये आई कि क्योंकि बड़ी अहम एंटिटी या उसका एक हिस्सा है मलिक रियाज साहब, उनका एक इंटरव्यू रिकॉर्ड होने के हवाले से खबरें आई। कहा गया उसमें उन्होंने ऐसी स्टेटमेंट्स दी हैं जो कि मज़ीद मुश्किलात पैदा करेंगी पीटीआई चेयरमैन के लिए भी। साथ ही साथ अभी थोड़ी देर पहले इस केस में एक और पेशरफ्त हुई, वो दस्तावेज़ात से जो मशरक़ बैंक का जवाब आया है उसमें कुछ अहम बातें की गई हैं। उन्होंने कहा है कि लंदन केस में क्लियरेंस के बाद रकम मलिक रियाज फैमिली के कहने पर मुंतकिल हुई। दस्तावेज़ात जो अब ये आई हैं उससे ये साबित हुआ कि रकम बहरिया टाउन के लिए ही इस्तेमाल होनी थी। जवाब से साबित ये हुआ कि रकम पाकिस्तान के लिए ज़ब्त नहीं हुई थी। ये भी उसमें कहा गया कि ये तासुर गलत है कि रकम पाकिस्तान के लिए ज़ब्त करके भिजवाई गई थी। ये लेटर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। सो डेवलपमेंट्स बहुत सारी हो रही हैं और नज़र ये आ रहा है कि कोई बहुत ज़्यादा पॉजिटिव पीटीआई के लिए नहीं हो रही। अली मोहम्मद खान साहब, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। सबसे पहले बल्ले के निशान के हवाले से क्या लग रहा है आपको? जी बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम मुबारक अला सय्यिदिना मोहम्मद व अला आलि मोहम्मद। हिस्ब दस्तूर सिर्फ एक मिनट एक बात मैं करूँगा आपकी इजाज़त से कि जितना आज हमारा मीडिया है अपनी हम ड्यूटी करें, लेकिन साथ में फ़लस्तीन पे ज़रूर हम आवाज़ उठाएं और हमें रोज़ ये आवाज़ उठानी चाहिए और ये ना सोचें कि हमारे आवाज़ उठाने से क्या होगा। हम कम अज़ कम अपनी ड्यूटी करें, क्योंकि जुल्म को हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि हाथ से रोकें, हाथ से नहीं रोक सकते तो ज़बान से बुरा जाने, ज़बान से भी बुरा नहीं जान वो कह सकते तो उसको दिल में बुरा जाने। हम ज़बान से कम अज़ कम जहाद बिल लिसान कर सकते हैं और मीडिया में बहुत से लोग इस पे बात कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे बात कर रहे हैं, बहुत जुल्म हो रहा है। और मैंने कल महर अब्बासी के प्रोग्राम में भी ये बात की थी, महर साहबा की और आपके भी, फरिया बीबी, कि यू डोंट नीड टू बी मुस्लिम टू रियलाइज हाउ genocide is going on and how human beings are getting killed in Palestine. You just have to be a human being, an empathetic human being. आपको रियलाइज हो जाएगा कि वहाँ क्या हो रहा है। तो हम तमाम पाकिस्तानी इस पे सदाए एहतजाज जो है बुलंद करते हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। I endorse everything you have said. Thank you so much जी। It's a joint cause। देखें बल्ले वाली बात पे मैं आता हूँ। देखें अगर वो जमात जो पाकिस्तान की वाहिद कौमी जमात है और अगर हमने ये फैसला किया है कि इस मुल्क को हमने सियासी तौर पे ही बहरहाल आखिर में चलाना है, तो अगर कौमी जमातों को हमने इस तरह से नीज़ तो नाबूद करना है तो फिर वो प्रोविंशलिज्म, असबियत इलाकाई और लिसानी सियासत और ये चीज़ें फिर फ़रोग़ पाएंगी और वही चीज़ें होंगी जो
ہم جس کا شکار رہے ہیں پچھلے 60-70-75 سالوں سے. تو بلہ لینا جو ہے بیسیکلی پاکستان کی سیاست سے اس کی لیجیٹمیسی لینا ہے. اسی طرح اگر کوئی مسلم لیگ نون سے شیر کا نشان لے یا پیپلز پارٹی سے، پہلے تو خیر ان کی تلوار تھی اب ان کا تیر ہے، وہ اگر آپ لیتے ہیں ریئلی رانگ. اس کا مطلب ہے کہ اٹس ناٹ فیئر پلے. اور جہاں فیئر پلے صرف نہیں ہوگا انٹر اتنا الیکشن بلیٹنٹ ہوگا. پارٹی الیکشن کروانے تھے نا if it was so important. نہیں دیکھیں، پارٹی الیکشنز تو ہمارے وقت پہ ہو گئے تھے، اور اس پہ کچھ دیر پہلے کاشف عباسی کے پروگرام میں ہمارے علی ظفر صاحب نے تفصیلاً بات بھی اس پہ کی ہے کہ وہ انہوں نے پریزنٹیشن دی اور وہ آئے اور وربلی ان کو کہا بھی گیا کہ آپ کا جو ہے وہ اس کو ایکسیپٹ کیا گیا ہمارے الیکشن کو. اور بیٹ جو ہمارا انتخابی نشان ہے جو 2013 اور 2018 میں جنرل الیکشنز میں اور کشمیر کے الیکشن میں اور گلگت بلتستان کے الیکشن میں اور بلدیاتی الیکشنز میں 2015 میں اور 2021-22 میں ہمارا بے شمار الیکشنز میں ہمارا یہ نشان رہا ہے. دیٹ واز سیکیورڈ. تو اب اگر ہوگا کچھ ایسا تو دیٹ ول بی انفیئر، اور وہ بلیٹنٹلی جو ہے وہ ایک بدنیتی یا جس کو انگریزی میں میلس کہتے ہیں میلس پہ ہوگا. تو اگر اتنا بلیٹنٹ میلس ظاہر ہوگا اور تو پھر ویئر از دی کانسیپٹ آف فری اینڈ فیئر الیکشن. بٹ ایک لیٹس ریوزٹ علی صاحب، آپ تو پکے ساتھی ہیں، پی ٹی آئی کے نظریاتی ساتھی ہیں، پرانے ساتھی ہیں. سب سے زیادہ زور دیتی تھی پی ٹی آئی کہ الیکشن کرائیں، انٹر الیکشن کرائیں. میں نے کتنی دفعہ اس کے اوپر پروگرامز کیے، لیکن پھر ہم نے دیکھا کہ پارٹی الیکشن پر دھاندلی کے الزامات بھی لگے. جو بتا رہے تھے کہ دھاندلی ہوئی ان کو پارٹی سے نکال بھی دیا گیا. اس کے بعد ڈائریکٹ لینڈنگ ہوتی رہی. آج آپ آئی پی پی میں لینڈنگ کی بات کرتے ہیں لوگوں کی، آپ کی پارٹی میں بھی ایسی لینڈنگ ہوتی تھی، لوگوں کی عہدوں کے ساتھ لینڈنگ ہو جاتی تھی. سو یہ سب ہوا نہیں، مذاق نہیں بنا آپ کی پارٹی کے اندر یہ؟ اس پہ تھوڑا سا آپ ایڈ کر لیں. لینڈنگ ہوتی تھی ہماری جماعت میں، لیکن کریش لینڈنگ نہیں ہوتی تھی. ایسا کبھی نہیں ہوا کہ 2013 میں آئی اسٹل ریممبر کہ جب جاوید ہاشمی صاحب ہمارے ساتھ شامل ہوئے اور شاہ صاحب قریشی صاحب، تو وہ غائب ہو کے نہیں آئے تھے، وہ اپنی من مرضی سے آئے تھے. اور اسی ٹھیک طرح ہے، وہ آپ کا 2018 پوائنٹ میں ٹھیک ہے. مائی پوائنٹ واز کہ آپ لوگ بھی ڈائریکٹ عہدے پھر ایوارڈ کرنا شروع ہو گئے. آپ نے کون سا الیکشن کے تھرو یا ایک پراپر چینل کے تھرو کرنا شروع کیا، وہی وہاں پہ بھی ہونے لگ گیا. اگر تھوڑا سا آپ نے فالو کیا ہو، if I am not wrong, I would believe کہ آپ 2013 کا جو الیکشن ہوا تھا اس سے پہلے شاید واپس آ گئی تھی پاکستان، کیونکہ آپ نے باہر بھی کام کیا ہے. لیکن if you don't remember, I would like to refresh your memory کہ 2013 میں ہمارا پہلا انٹرا پارٹی الیکشن بڑے پیمانے پہ ہوا، اور میں اس کی پیداوار آپ کے سامنے بیٹھا ہوں. اگر انٹرا پارٹی الیکشن نہ ہوتا، مجھے کارکنان نے ضلع مردان کا صدر بنایا اور پھر اس کے بعد ایم این اے کا ٹکٹ ایز اے ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ مجھے ملا، تو ہم اس کی پیداوار ہیں. اس الیکشن میں شاہ محمود قریشی، جاوید ہاشمی اور اس طرح کے اور لوگ جو آئے جو پہلے تحریک انصاف میں نہیں تھے، وہ تھرو پراپر ان کو جو عہدے پھر ملے بعد میں وہ تھرو الیکشن ملے تھے. قریشی صاحب کو بھی اور ہاشمی صاحب کو بھی، اور اس میں الوی صاحب سیکرٹری جنرل کے عہدے پہ کھڑے تھے، خٹک صاحب جو اب ہمارے ساتھ نہیں ہیں وہ بھی ایک عہدے پہ کھڑے تھے، جہانگیر ترین صاحب بعد میں پھر آئے. تو یہ تو وہ فیز تھا، اس میں ہماری ایک بنیاد پڑی. اس کے بعد ایک اور بھی ہوا، اور ابھی حال ہی میں جو الیکشن ہوا ہے اس کی جو رپورٹ جمع کی علی ظفر صاحب نے. تو الیکشنز ہم کنٹینیوسلی کراتے رہے ہیں، اور اس میں کوئی اس سائڈ پہ کوئی لیکن نہیں ہے. اب اگر الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اس طرح کا کوئی فیصلہ کرنا ہے تو بہت بڑا سوال اٹھ جائے گا اس الیکشن پہ کہ اگر آپ نے سب سے بڑی جماعت کو باہر کر دیا تو یہ تو ایسے ہی ہے جیسے بچپن میں کوئی شیطان قسم کے بچے جو ہیں وہ ایک تگڑے لڑکے کو میدان سے باہر کر دیتے ہیں کہ ہم تو کھیلیں گے، تو نہیں کھیلے گا، کیونکہ وہ پتہ ہوتا ہے وہ کھیلے گا تو جیت جائے گا. سو یو ریئلائز کہ اگر بلے کا نشان نہ ہو، کیونکہ جس انٹرویو کا آپ ذکر کرے میں نے وہ دیکھا ہے، وہاں پہ انہوں نے بات کی کہ ہم اپیل میں جائیں گے، اس پہ بات کریں گے، آپ کہیں گے زیادتی ہوگی، لیکن جو بھی ہے اگر بلے کا نشان نہیں ہوتا کتنا ڈیمیجنگ ہوگا یہ الیکشن میں آپ کے لیے؟ دیکھیں، عوام کو ہر جگہ یہ سمجھانا کہ اب بلا نہیں ہے، اب ہمارے پاس فار ایگزامپل کوئی اور چیز ہے، کوئی کرکٹ بال ہے یا کچھ اور ہے، تو وہ سمجھانا. دیکھیں اس پہ ڈیکیڈز لگ جاتی ہیں. آپ نے گاؤں میں کریا جا کے عام لوگوں کو بتانا ہوتا ہے، کوئی ٹریکٹر چلا رہا ہے، کوئی ٹرک ڈرائیور ہے، کوئی چھولے بیچتا ہے، کوئی سوشل میڈیا دیکھتا ہی نہیں ہے، کوئی ٹی وی نہیں دیکھتا، کوئی 100 قسم کے لوگ ہیں. تو آپ نے اس طرح جب کرتے ہیں، دیکھیں ہمیشہ یہ ٹیکٹک استعمال ہوتی ہے نا کہ جہاں آپ نے کسی بندے کو خراب کرنا ہو تو اگر اس کا کوئی نشان ہے، اس کے ساتھ کوئی اور چیز
اس کا کوئی چھتری ہے تو چھتری کے ساتھ کوئی درخت کسی کو دے دو تاکہ وہ ڈبلنگ ہو جائے. یہ تو پرانے ٹیکٹکس ہیں جو کہ سو ڈیمیجنگ ہوگا, آپ ریئلائز جو کہ کرتے ہیں کہ اٹ ول بی ویری ڈیمیجنگ فار یو. استعمال ہوتے ہیں اپنے سیاسی وہ ہے نا انگریزوں کے زمانے کے جیلر, تو یہ انگریزوں کے زمانے کے ٹیکٹکس ہیں اپنے سیاسی مخالفین کو مقابلے سے پہلے ہی بار کرنا. چند دن قبل علی نواز اعوان بھی چلے گئے, لوگ جائے جا رہے ہیں آپ کی پارٹی سے, یہ نہ آخر میں آپ اکیلے ہی رہ جائیں, پھر آپ کہیں کہ میں کل نہیں کافی ہیں. اس رات بھی اکیلا تھا, کوئی بات نہیں ہے, آپ حق کے راستے پہ اکیلے رہ جائیں, کوئی ایشو نہیں ہے. لیکن تحریک انصاف ہماری جماعت ہے اور اس کو ہم نے اپنا دیکھیں, آپ کے پاس سب سے بڑا ایسٹ کیا ہوتا ہے, آپ مجھے بتائیں نا. سب سے بڑا ایسٹ ایمان کے بعد آپ کی یوتھ ہے, آپ کا جو نوجوانی کا ٹائم ہے, وہ ہم نے اس کو دیا. ہم نے پیسہ نہیں بنایا, ہم باہر جا کے بزنس نہیں کیا, ہم اس کو کیوں دیا؟ آپ کے لیے, اپنے بچوں کے لیے, اپنے فیوچر کے لیے کہ ملک ہمارا بہتر ہو. تو نہیں میٹر کرتا علی کون نواز آ رہا اعوان نے ہے نہیں کون دیا, جا رہا ہے. 22-28 سال سے تو وہ بھی تھے, یہ سب لوگ جا ہی رہے ہیں جو پرانے ساتھی تھے. جو ہے کیا آپ آر یو شور اپنی خوشی سے گئے, آر یو شور کیا جانے سے پہلے غائب ہونا ضروری ہوتا ہے؟ تو کچھ تو ہے نا, ان کا پہلے کا جو بیان ہے وہ چلا دے ذرا. تو یہ چیزیں تو ہیں نا. دیکھیں کوسچن مارکس ہیں, یہ وقت ثابت کرے گا کون کے اپنی من مرضی سے گیا تھا, کون کسی مجبوری سے یا کسی چیز پہ بلیک میل ہو کے, یا واقعی وہ چاہ رہا تھا کہ وہاں اس کو زیادہ. دیکھیں اگر آدمی کو کہیں اچھی اپرچونٹی مل رہی ہے وہ بے شک جائے, لیکن وہ فری اینڈ فیئر الیکشن کا ماحول. ابھی آپ تحریک انصاف کا کوئی بندہ کمپین نہیں کر سکتا. 1-2 ہمارے کنونشنز ہوئے ہیں خیبر پختونخوا میں, لیکن جنرلی میرے جیسے لوگ یا اور جو ہمارے بہت سے لوگ ہیں, جیسے اسد قیصر صاحب تھوڑا سا ایکٹیو, وہ جیل میں پڑے میں, عاطف خان صاحب جو ہیں وہ بیچارے انڈر گراؤنڈ ہیں, وہ نکل, گنڈاپور صاحب انڈر گراؤنڈ ہے. آپ کی مین لیڈرشپ پنجاب کی کدھر ہے؟ وہ حماد اظہر صاحب آلریڈی ان کے مسئلے ہیں, آپ کے خان صاحب ہمارے جیل میں. تو ان حالات میں آپ مجھے بتائیں ویئر از لیول پلینگ فیلڈ. میں مانتا ہوں کہ ماضی میں نون یا پیپل پارٹی کے ساتھ بھی زیادتیاں ہوئی ہیں, لیکن ورکر لیول پہ اس طرح ایم پی ایم این اے لیول پہ جا کے ایون یونین کاؤنسل کے ورکرز جو ہیں وہ اگر ٹوٹ رہے ہیں, ایسا کسی جماعت کے ساتھ نہیں ہوا ماضی میں. کیا ایسا ممکن ہے کہ ہم نئی اپوائنٹمنٹس ہوئی ہیں پی ٹی آئی میں, مبارک ہو آپ کو, کیا آپ نئے سربراہ بن سکتے ہیں؟ فیصل واڈر صاحب نے تو نامنیٹ کیا آپ کو. نہیں, میں تو اپنی جماعت کا ورکر ہوں اور میں ورکر ہی بھلا. لیڈر ہمارا ماشاءاللہ زندہ ہے, حیات ہے, اللہ ان کو زندگی دے, اور انشاءاللہ مجھے یقین ہے اپنے رب سے کہ انشاءاللہ وہ الیکشن سے پہلے نکل آئیں گے, اور عمران خان صاحب ول ہمسیلف انشاءاللہ وہ ہمیں لیڈ کریں گے 2024 کے الیکشن میں. ایک دوبارہ اڑتی خبریں چل رہی ہیں کہ شاید پھر باہر جانے کی کوئی ڈیل بنے پی ٹی آئی چیئرمین کی. ایسے ماحول میں کیا یہ ایک اچھی ڈیل نہیں ہوگی آپ کے لیے؟ دیکھیں مجھے انفارمیشن نہیں ہے. ماضی میں اس طرح کی مثالیں بھی ہیں, میاں صاحب کی بھی ہیں, یا ایران سے خمینی صاحب یا اس طرح کے اور لوگ بھی تھے جن کو جانا پڑا. لیکن میں سمجھتا ہوں, جتنا میں خان صاحب کی طبیعت کو سمجھتا ہوں, آئی تھنک ہی وڈ ناٹ لیو پاکستان. سپریم کورٹ نے سیفر کیس میں چیئرمین پی ٹی آئی کی درخواست کو قابل سماعت قرار دیتے ہوئے فریقین کو نوٹسز جاری کر دیے ہیں. ایک طرف ٹرائل کل عدم ہو گیا ہے, اب نئے سرے سے شروع ہوگا, دوسری طرف سپریم کورٹ میں ضمانت کا معاملہ آ گیا ہے. کیا ریلیف نظر آ رہا ہے آپ کو آگے؟ میرے خیال میں جس طرح ایک ناامیدی سی تھی, لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو 2 جج صاحبان کا جو فیصلہ ہے اس سے ایک نئی ہوپ تو پیدا ہوئی ہے. اور سپریم کورٹ ملک کی سب سے بڑی عدالت ہے, اور ہم ہوپ کرتے ہیں, ہمیں امید ہے انشاءاللہ کہ وہاں سے ایک بہتر فیصلہ آئے گا. کیونکہ یہ تو اب سب کے سامنے یہاں ہے کہ سائفر کیس تو اور کچھ بھی نہیں, پولیٹیکلی مینیپولیٹڈ کیس ہے. آپ مجھے بتائیں جتنے دن خان صاحب کے خلاف کیس چلا ہے, جو ان کو ایک تنگ سے پتہ نہیں کس طرح کے کمرے میں رکھا گیا, اگر جس طرح کے کمرے میں مجھے رکھا گیا تھا اڈیالہ میں, اگر اس طرح کے ہیں تو علمان الحفیظ کم از کم وہ وزیر اعظم رہے ہیں, وہ اس قابل نہیں ہے. لیکن بہرحال ان کی کیا, ان دنوں کی کیا ریپلیسمنٹ ہے؟ کیا کوئی اس کا کوئی مداوع ہے؟ کوئی کین somebody آنسر کہ یہ کیوں ہوا اپنے سابق وزیر اعظم کے ساتھ, جب آپ ہائی کورٹ نے کہہ بھی دیا کہ وہ سارا غلط تھا؟ تو اب کس طرح کوئی اس کو جسٹیفائی کرے گا کہ جو عمران خان صاحب کے ساتھ پچھلے 2.5-3 مہینے میں ہوا ہے, یہ کیوں ہوا ہے؟ رائٹ. پرویز رائی کی طرف سے کہا گیا کہ امریکی وفد ملنے آیا پی ٹی آئی چیئرمین سے, علیمہ خان نے باقاعدہ تردید کی اس کی گورنمنٹ کی طرف سے, یا بلکہ جیل کے حکام کی طرف سے جو مینول آیا اس میں بھی کہا گیا کہ وہ کسی اور کام سے گئے تھے وہاں پر. بہرحال وفد گیا تھا. انٹرسٹنگ بات یہ تھا, جو امریکی دفتر خارجہ کے ترجمان ہیں ان سے آج ایک کویشچن ہوا ہے, انہوں نے نہ تردید کی ہے نہ تصدیق کی ہے. ہی کوڈ ہیو سیڈ کہ ایسا کچھ نہیں ہوا, انہوں نے نہیں کی تردید. دیکھیں کور کمیٹی کے پاس ایسی کوئی انفارمیشن نہیں آئی, کیونکہ
इमरान खान साहब की पॉलिटिकल जो भी मूव्स होती है तो वो तो कोर कमेटी ही उसको प्रोपेगेट करती है, उसकी प्रॉपर उसका फोरम हमारी कोर कमेटी है, तो उसके पास ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो मैं उसको कंफर्म तो बिल्कुल नहीं कर सकता, और जब मेरे पास कोई पॉजिटिव इत्तलात नहीं है तो मैं डिनाई ही करूंगा। लेकिन एक बात एज ए पाकिस्तानी मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि क्या हम क्यों अपनी सॉवरेंटी को इतना हमने ओपन कर दिया है। बेशक आपके लोगों से ममालिक से अच्छे ताल्लुकात होते हैं, दोस्ताना ताल्लुकात होते हैं, आप दो तरफा ताल्लुकात पे बात करते हैं, लेकिन अपने इंटरनल मैटर्स में, पॉलिटिकल अफेयर्स में जो है आप इस तरह की लोगों को, जिस तरह भी इलेक्शन कमीशन से मुलाकातें हुई हैं कुछ ममालिक के सफरा से, ये क्या और ममालिक में ऐसा होता है? क्या हिंदुस्तान में होता है, क्या बांग्लादेश में होता है, या हमारे किसी सफीर को इजाजत है उन ममालिक में उनके अंदरूनी जरा मामलात में चेक कर ले, ये ना हो आपको इससे बाद आपकी मुलाकात कंफर्म हो जाए ऑन अ लाइटर नोट। सो देखिए मुलाकात मौक़िफ़ चेक कर देखिए लें। मैं देखिए मेरी अगर ऑफिशियल ड्यूटी है, अगर मैं इंटीरियर मिनिस्टर हूँ या उससे कोई मामला है, उनका कोई मिनिस्टर अपने मामलात पे मेरे से बात कर रहा है, या अगर मैं फॉरेन अफेयर्स में हूँ, मेरा फिर बनता है सफीर से बात करना। लेकिन अगर मैं एक सिक्योरिटी के मामलात चला रहा हूँ, वहाँ का सफीर, मेरा नुक्ता ये है कि हमारी सॉवरेंटी बड़ी प्रेशियस है, इसके लिए हमारे जवान रोज शहादतें देते हैं, और इसके लिए हमारे वर्दी में और बगैर वर्दी में जो हमारे लोग हैं वो अपनी कुर्बानियां देते हैं, और सिविल ब्यूरोक्रेसी में ईमानदार लोग हैं, हम जैसे पॉलिटिशियंस भी हैं जो अपने मुल्क को बड़े अपनी लोग जान चले से गए ज्यादा हैं अज़म अली रखते हैं। साहब, सुना है कुछ और लोग भी अब चले जाएंगे। किस पे बहुत दुख हुआ है आपको पर्सनली, लिटरली कि बहुत तकलीफ हुई आपको, या खुशी हुई है सब बहुत पे? सी ना खुशी तो, ये आपने कैसी बात कर दी। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अली अवान अच्छा हमारा वर्कर नौजवान, और उसके साथ साथ फ़ारूक हबीब हमारे अच्छे वर्कर थे, और उस्मान डार साहब अच्छे वर्कर। लेकिन मैं समझता हूँ कि असद उमर साहब इन सब में थोड़ा सा स्ट्रेचर भी, और उनकी एक जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक अहमियत भी थी, तो सब लोगों का हमें दुख है जितने भी हमारे गए हैं। कुछ खवातीन भी बहुत कमिटेड खवातीन भी थी, और आपने उनके चेहरों को देखा होगा। एक तो ऐसी भी थी, मैं उनसे कभी गिला भी करूंगा, लेकिन ज़ाहिर है जब चले जाते हैं तो ज़्यादा रब्ता मैं नहीं करता। मुनज़्ज़ा बीबी को मैंने एज ए डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट मर्दान वोट किया था जब वो पाकिस्तान की प्रेसिडेंट बन रही थी खवातीन की 2013 के वे बैक इंटर पार्टी इलेक्शन में। तो इस तरह के लोगों का जाने का हमें दुख है, हमारे साथी रहे हैं, और एट द एंड ऑफ द डे वी आर ऑल पाकिस्तानी, हम पाकिस्तानी हैं। दुख सुख में हम सब एक दूसरे का साथ देंगे, लेकिन बहरहाल मुश्किल वक्त में इमरान खान साहब के साथ पाकिस्तान की खातिर खड़ा होना चाहिए था। सुबैस्टर अली ज़फ़र कह रहे हैं कि सियासी जमातों से किसी हद तक बातचीत चल रही है, किस किस से बात हो रही है? देखिए मैं तो पॉलिटिकल कमेटी का एक कन्वीनर भी हूँ, और अली ज़फ़र भाई जो हैं वो उसमें हमारे साथ मेंबर हैं, और वैसे भी हमारी लीगल टीम के भी मेन मेंबर हैं। तो ही एज उनके तो दो फेदर्स हैं कैप में। मुलाकात हमारी नून या पीपल पार्टी से जो बड़े स्टेक होल्डर हैं उनसे तो नहीं हुई। बाकी जमातों से थोड़े बहुत विंडोज जो हैं वो ओपन है। कुछ असद कैसर साहब ने भी बात की थी, कुछ हमारे साथ भी बात है, लेकिन अभी अलायंस की बात किसी से नहीं है, क्योंकि अलायंस की तरफ इमरान खान साहब ने कोई हुक्म नहीं दिया। इससे खान काम साहब की पाकिस्तान ख्वाहिश ये पार्टी है, से कर ले अलायंस। खान साहब की ख्वाहिश ये है, खान साहब की ख्वाहिश ये है कि हम हर सीट पे तहरीक इंसाफ का बंदा खड़ा करें। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी या पीटीआई पार्लियामेंटेरियन से तो इसलिए नहीं हो सकता कि वो तो एक किराए का मकान है हमारे कुछ लोगों को ले जाके उधर बैठा दिया गया है। तो असल में अगर कोई बात होगी भी तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन पे होगी, नून से होगी, पीपल पार्टी से, जमीयत या जमात इस्लामी या एमक्यूएम, बट दैट विल ओनली बी लिमिटेड टू फ्री एंड फेयर इलेक्शन। फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, लेवल प्लेइंग फील्ड हो। लेकिन जिस तरह मियां नवाज शरीफ साहब अब लॉलीपॉप उनको लगता है कि वो मिल गया है, तो मुझे लग नहीं रहा कि वो शायद उस नुक्ते पे ज्यादा आए। लेकिन जो उन्होंने मीनार पाकिस्तान में स्पीच की थी, मेरे ख्याल में उनको अपनी बातों से अब कमिटमेंट शो करनी चाहिए कि जो उन्होंने बात की थी कि इंतकाम पे बिलीव नहीं करता और पाकिस्तान की बात होनी चाहिए। हम तो एक नुक्ते पे सबसे बात करने के लिए तैयार हैं। मैं जब कन्वीनियर पॉलिटिकल कमेटी कह रहा हूं कि हम फ्री एंड फेयर चाहेंगे इलेक्शन, नथिंग एल्स। कि हर सीट पे कॉन्टेस्ट करें। आपकी पार्टी लार्जेस्ट पार्टी थी पिछले इलेक्शन में। ये बड़ा अफसोसनाक है कि इस इलेक्शन में आप लोग के लिए बहुत शदीद मसाइल है, या आप लोगों को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही। ये डेमोक्रेसी के लिए अफसोसनाक बात ही है। लेकिन रियलिस्टिकली आपको लग रहा है कि 100% तो बहुत मुश्किल लग रहा है। कितना आपको लग रहा है, कितनी सीटों पे 50%, 60% पे आपके कैंडिडेट्स होंगे? देखिए अवाम हर जगह हमें वोट देने के लिए बेकरार है, बेताब है। जितनी मेरी अंडरस्टैंडिंग है, मैं थोड़ा ज़्यादा तो मूव नहीं कर सका जेल से निकलने के बाद, लेकिन थोड़ा बहुत जितना भी मुझे कोई आइडिया हो रहा है
اور جو मीडिया से भी देख रहा हूँ, तो सिर्फ हमें अपने अच्छे कैंडिडेट्स देने की ज़रूरत है। मैं ये भी तासुर ज़ाहिर करना चाहूँगा कि अगर किसी का ये ख्याल है कि जिसको भी खड़ा करें वो जीतेगा, नहीं। हम अगर किसी पॉलिटिकल शख्स को या ऐसे शख्स को जो या वकील है या सियासतदान है या कोई समाजी शख्सियत है, उसका कोई समाजी रोल है, कोई सियासी रोल है, तो तहरीक इंसाफ का टिकट उसको मैं वो समझता हूँ कि 4 चांद लगा देगा। तो जहां हम मेरे ख्याल से तो सबको ही वकला को देने चाहिए, लेजिस्लेशन काम होता है मोस्टली, या पढ़े लिखे लोगों को ज़्यादा ही देने चाहिए। आप नए लोग जो आ रहे हैं, अभी वकला नज़र आ रहे हैं आपकी पार्टी में, आपको नई नई पार्टी लग रही है या अच्छा लग रहा है या बुरा लग रहा है? देखें, मेरे ख्याल में हमें सेंट डिसीजन मेकिंग करनी होगी, पॉलिटिकल फैसले करने होंगे। वकील हम प्रेफर करेंगे वहां पे जहां पे हमें कोई अपना दूसरा कैंडिडेट जो हमारा पिछला था वो नहीं मिल रहा, तो फिर वकील इसलिए बेहतर होगा कि वो स्टैंड कर सकेगा। लेकिन वकला में हम उनको प्रेफर करेंगे जिनका अपने इलाकों में कुछ ना कुछ पॉलिटिकल या समाजी कुछ रोल रहा है, ताकि उनको जीतने में सहूलत हो। और इस बात से मैं एग्री करता हूँ कि अगर वकला की तादाद ज्यादा आती है, तो चूंकि एजुकेटेड लोग हैं, मैं खुद भी एक छोटा सा वकील हूँ, तो वकला के आने से हमारे भी हाथ तगड़े होंगे, कुछ काले कोट बेहतर और ज्यादा होंगे। वैसे भी मुल्क काले कोट ने ही बनाया था और लग ये रहा है कि काला कोट ही बचाएगा। So, मरवत साहब के जनरल सेक्रेटरी बनने पे क्या कमेंट्स हैं आपके? सीनियर वाइस प्रेसिडेंट। मैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ और दबंग आदमी है और होपफुली तहरीक इंसाफ को वो और भी आगे लेके चलेंगे। I wish him luck and I pray for him. मैं उनके लिए दुआ करता हूँ। So is he senior to you now? हम बहुत से सीनियर हो गए हैं माशाल्लाह। वैसे तो सीनियर लॉयर हैं। तो आपकी पार्टी में यही काम रखना है, बाहर से लोगों को ला के सीनियर पोजीशन पे बिठाते रहना है, वही तरीकेकार है। चलिए, अच्छी नीयत रखनी चाहिए, दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह उनको कामयाबी दे। थैंक यू सो मच अली साहब, हमें ज्वाइन कर रहे थे। हम एक ब्रेक लेंगे एंड वी विल बी राइट बैक। एंड वेलकम बैक। इलेक्शन करीब है, लेकिन मुल्क के ज़्यादातर शहरियों को इंतखाबात से ज़्यादा उम्मीद दिखाई नहीं दे रही। इलेक्शन का सीज़न करीब दिखाई देते ही सियासतदान मुल्क को मसाइल की दलदल से निकालने के दावे करना शुरू हो चुके हैं। पीडीएम इत्तेहाद में शामिल जमातें भी इक़्तिदार की रस्साकशी के लिए आमने सामने आ गई हैं। पहले ही प्रेडिक्ट किया जा चुका था कि इलेक्शन से पहले ये जमातें शायद एक दूसरे के खिलाफ बयानात देंगी। पीपल्स पार्टी अब आपको दीगर जमातों से अलग नज़र आ रही है। पीडीएम में वो पहले भी नहीं थी, लेकिन हुकूमत का हिस्सा रही थी। बिलावल भुट्टो मुख्तलिफ शहरों में जाकर मुसलसल बुजुर्ग सियासतदानों को डायरेक्ट अटैक कर रहे हैं। आज चित्राल में भी बिलावल भुट्टो ने एक जलसा किया, लोगों से खिताब किया, बहुत बड़ी फायरी स्पीच थी। लेट्स वॉच हिम। ये जो मैं आजकल शिकायत करता आ रहा हूँ अपना पुराना सियासतदानों से कि वो सियासत ही छोड़ दे, ये मेरा मुतालबा नहीं है, ये इस मुल्क के नौजवानों का मुतालबा है। पुराना सियासतदानों से ये एतराज नहीं है कि वो बुजुर्ग हो चुके हैं, इन पुरानों सियासतदानों से एतराज ये है कि वो वही पुराना सियासत कर रहे हैं जिसने मेरा मुल्क को तबाह किया है। अब ये पुराना सियासत छोड़ दे, सियासत ही छोड़ दे, या घर बैठे या अपना मदरसा में बैठे मुल्क के लिए दुआ करे, जवानों के लिए दुआ करे, मुस्तकबिल के लिए दुआ करे। सो नज़र ये आ रहा है कि बिलावल भुट्टो और पीपल्स पार्टी ने इस इलेक्शन की जो कैंपेन है, जो स्लोगन्स हैं, उनका इंतखाब कर लिया है। नौजवानों को वो टारगेट कर रहे हैं और बिलावल भुट्टो क्योंकि बाकी तमाम लोग जो इस वक्त सियासत में बड़े नाम हैं, उनमें यंगेस्ट हम उनको कह सकते हैं, उसके ऊपर वो बात कर रहे हैं। एक और बड़ी अहम बात की बिलावल भुट्टो ने, उन्होंने ये भी कहा कि पीडीएम की हुकूमत की नाकामी की वजह पीपल्स पार्टी नहीं थी बल्कि इत्तेहादी जमातें थी। जरा देखिए। हमारा जो पीडीएम का हुकूमत था 18 साल का, जिनके हमने साथ दिया, 18 साल खुदा ना खास्ता 18 साल 18 महीने, हमने तो मुल्क को जमहूरी और आईनी बहरान से निकालना था, मुआशी बहरान से निकालना था। कामयाब अगर नहीं हुए तो क्यों नहीं हुए? इसलिए कि हमारा इत्तेहादी खिदमत करने के बजाय अपना जाती दुश्मनियां पे तवज्जो दे रहे, और वही हुआ कि जो भी हमने टारगेट्स रखे थे वो हुकूमत इस टारगेट पे, इन टारगेट्स पे वो पूरा नहीं हुई। मायज़ामी साहबा, थैंक यू सो मच बीइंग ऑन द प्रोग्राम। सो डायरेक्ट जो निशाना है वो इस वक्त नज़र तो पीएमएलएन और ख़ासतौर पे नवाज शरीफ साहब आ रहे हैं। कोई इतना बुरा मशवरा भी नहीं है, लेट द यंग ब्लड कम फॉरवर्ड, व्हाई नॉट? फरिया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात यह है कि
نوجوان ہونا یا بوڑھے سیاستدان ہونا اس وقت عوام کا مسئلہ نہیں ہے. عوام کا مسئلہ یہ ہے کہ کون سی پارٹی ڈیلیور کرتی ہے, کون سی پارٹی کے قائدین جو ہیں وہ ڈیلیور کر پائے ہیں اب تک. اگر پنجاب کا موازنہ کیا جائے سندھ کے ساتھ تو آپ کو ریئلائز ہوتا ہے کہ پنجاب میں کتنی ڈیولپمنٹ ہوئی, کتنا اکنامک گروتھ ہوئی, کتنی جو ہے دور دراز علاقوں میں جو ہیں سڑکیں بنی, ایکسس جو ہے روڈ ٹو جو ولیج ٹو سٹی ہے اس میں جو ہے کسانوں کو کتنا فائدہ ہوا ہے. تو اور جو ہے سندھ میں آپ اگر لاڑکانہ کو دیکھ لیں, سندھ میں آپ پی ٹی آئی کے گڑھوں کو دیکھ لیں, گڑھ جہاں پہ ہیں, کراچی کو دیکھ لیں, مطلب اس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ کیا جب کی حکومت پیپلز پارٹی نے سنبھالی ہے اور وہ کہتے ہیں جو ان کے بہاف پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ینگ قیادت ہے انہوں نے سنبھالی ہے, کون سے چینجز آ گئے ہیں بلاول بھٹو صاحب کے آنے سے. تو میں ڈائریکٹ اٹیک نہیں کرنا چاہتی پیپلز پارٹی پہ, پی ڈی ایم کا حصہ رہی ہے اور پی ڈی ایم کے حصے سے یہ بری ذمہ نہیں ہو سکتے. سب کچھ جو فیصلے ہوتے تھے وہ کیبنٹ کے ذریعے ہوتے تھے اور کیبنٹ پوری کچھ اسینشل فرق تو ہے حکومت کی اونرشپ لیتی ہے. بلاول بھٹو اور دیگر جو سیاستدان ہیں آپ کو کوئی فرق نظر نہیں آتا. مثلا میں نے بلاول بھٹو کو نہیں دیکھا کہ کبھی وہ ڈائریکٹ اٹیک کریں خواتین کو. میں نے کبھی نہیں دیکھا بلاول بھٹو ایک حد سے زیادہ چلے جائیں تنقید کرنے پہ. ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ ان کی سیاست وہی پرانی روایتی سیاست ہے. آپ کو وہی لگ رہی ہے؟ بالکل وہی روایتی سیاست ہے جس میں الیکشنز کے قریب آتے وقت آپ جو ہے دوسری پارٹیز کو جو آپ کی حریف ہیں, پہلی تو بات انفارچونیٹلی سمجھا جائے پیپلز پارٹی کی طرف سے, فارچونیٹلی مجھے ایسے لگتا ہے جیسے بلاول بھٹو کی تقاریر سے لگتا ہے ایسے کہ وہ ہار مان چکے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں پی ایم ایل این جیت جائے گی اس دفعہ الیکشنز میں, کیونکہ ہمارا ایم کیو ایم سے بھی اتحاد ہو گیا. بلوچستان میں بھی میاں نواز شریف صاحب گئے, انہوں نے بہت سے لوگوں کو شامل کیا اور مولانا فضل الرحمان صاحب سے بھی ملے ہیں وہ کل. تو ہم تو جو ہے مل کے ملک کو چلانے کی بات کر رہے ہیں. ہم تو اپنا ٹریک ریکارڈ جو ہمارا 2018 میں تھا اور اس سے پہلے میاں نواز شریف صاحب جب حکومت میں آئے ہم تو وہ پیش کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, سو انٹرسٹنگ کہ آپ بھی اپنا ٹریک ریکارڈ 2018 ہی رکھنا چاہتے ہیں. پی ڈی ایم کی گورنمنٹ کو نہ آپ اون کر رہے ہیں نہ پیپلز پارٹی کر رہی ہے. کوئی وارث ہے اس گورنمنٹ کا؟ پی ڈی ایم کی گورنمنٹ کا کوئی وارث یہاں پر نہیں بیٹھا ہوا لگ رہا مجھے, حالانکہ سبھی کے منسٹرز ایڈوائزرز تھے اس کے اندر. بٹ ٹھیک ہے, دیٹ از این انٹرسٹنگ آبزرویشن. I'll come to you قادر خان ملک صاحب. انٹرسٹنگ پوائنٹ مائزہ نے ریز کیا. انہوں نے کہا کیونکہ آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ نے الیکشن ہار جانا ہے اس لیے آپ نے ایک نیا بس کہہ دیا آپ کھیلے ہی نہ, آپ الیکشن میں آئے ہی نہ. دیکھیے مائزہ صاحبہ نے بہت ساری باتیں کی ہے. پہلی بات تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جو بلاول صاحب کی بزرگوں والی بات کے حوالے سے, بلاول صاحب نے یہ نہیں کہا کہ نواز شریف بزرگ ہے وہ سیاست سے ریٹائر ہو جائے. بلاول صاحب نے نوجوانوں کو یہ بتایا, آپ مجھے بتا دیں, آپ بھی فریہ بہت زمانے سے یہ ٹی وی ٹاک شو کر رہی ہے, اور میں نے 1999 میں عمران خان صاحب کا وکیل تھا اور یہ 18 سال جو ووٹر ہے ان کا حق کا پٹیشن میں نے دلایا ہے, اور عمران خان صاحب پٹیشنر تھے, میں وکیل تھا, یہ ہم نے کرا ہے. اچھا, اس کے بعد سے اگر آپ دیکھ لیں پاکستان کے آئین میں آئین اور قانون کا طالب علم ہوں, 30 سال سے پریکٹس کر رہا ہوں, اور کیا پاکستان کی نوجوان کے ذہنوں میں یہ سوال نہیں پیدا ہوگا کہ پاکستان میں عجیب غریب الیکشن ہوتا ہے, پھر ایک شخص وزیر اعظم بنتا ہے, پھر اس کو سزا ہو جاتی ہے, پھر وہ جیل سے رات کو تحریکی میں جہاز میں لے جا کے سعودی عرب لے جاتا ہے, پھر وہ 6.5 سال بعد آ جاتا ہے, کوئی ٹائم لیمٹ نہیں ہے, اس کی اپیل منظور ہو جاتی, بری ہو جاتا ہے, پھر وہ الیکشن لڑتا ہے, پھر سزا ہو جاتی ہے, پھر ہوائی جہاز میں لے کے اس کو لندن لے جاتا ہے, پھر وہ 1-2 مہینے کی نہیں ہے 4 سال بعد پھر آ جاتا ہے, پھر عدالتیں دروازہ کھول کے بیٹھے ہوئے آئیے ریلیف لینے کے لیے ہو جاتا ہے. ہائی کمشنر ان سے مل رہے, وہی کسی حیثیت سے ایک شخص پاکستان کی آئین اور قانون کے تحت وہ سزا یافتہ ہے. میں نہیں کہتا ہوں وہ کیس سچا ہے, مگر سزا یافتہ تو ہے نا, ابھی جب تک سزا ختم نہیں ہوگی. کسی حیثیت سے میں اور آپ اور دوسرے لوگ تو مل سکتے ہیں سیاسی لوگ, مگر ایک سرکاری افسر پاکستان کا ہائی کمشنر کس حیثیت سے مل رہا ہے اس کو بھی چھوڑیے. پھر وہ آتے ہیں لاہور ایئرپورٹ پہ, وہاں نادرا کے جو
فاریہ میرے کمپلیٹ جملہ سنیں گے تو سمجھیں گے. اس کے بعد وہ آتا ہے لاہور میں اور ایئرپورٹ پہ دوسرے لوگ نادرہ میں لائن سے لگے ہوتے ہیں, انگوٹھے لگاتے ہیں عدالتوں میں. نواز شریف صاحب کے پاس نادرہ کا سٹاف آتے ہیں, بیٹھے بیٹھے صوفے پہ ان سے انگوٹھے لگوا کے حاضری لگوا لیتے ہیں. باہر نکلتا ہے تو ایک شخص جو پاکستان کا حلف اٹھایا ہوا ہے, ڈی آئی جی, ٹوپی پہنا ہوا ہے, بیلٹ باندھا ہوا ہے اور وہ اس کو سلوٹ مار رہا ہے. وہ پورے ایک ڈویژن کا سربراہ ہوتا ہے. تو نیچے والے ڈی ایس پی, ایس پی اور سپاہی کیا سوچیں گے کہ ایک شخص سزا یافتہ. یہ پاکستان کے نوجوان دیکھ رہے ساری چیزیں. آپ مجھے بتا دو کہ ایسی صورتحال میں, اور پھر وہ بیٹھے بیٹھے لندن میں کہ میں لکھ کے دیتا ہوں آپ کو, میں چوتھی مرتبہ وزیر اعظم ہوگا. بھائی آج کی تاریخ میں مجھے بتا دو, آج 22 تاریخ ہے. جس وقت بلاول بھٹو منسٹر تھے وہ نہیں گئے تھے ملنے کے لیے نواز شریف صاحب سے لندن؟ نہ سن لیں, جب کیبنٹ گئی تھی نواز ساتھ نہیں گئے تھے بلاول بھٹو صاحب؟ فریہ آپ نے میری بات نہیں تو دھیان آپ کا کہیں اور. میں یاد کرا رہی ہوں سر کہ عزت تو آپ ہی دیتے رہے ہیں, عزت دینے پہ کیوں آپ کو اعتراض ہے؟ آپ مجھے ایک بات بتاؤ, دوبارہ سن لے ذرا غور سے, آپ کی سننے والے تو سمجھ گئے, آپ نہیں سمجھی. آپ مجھے بتا دو, میں نے پہلے کہا کہ سیاسی لوگ ایک دوسرے سے مل سکتے ہیں, جیل کے اندر مل سکتے ہیں, تھانے میں مل سکتے ہیں. سرکاری افسر کس حصے سے ملتا ہے ملزم سے؟ ملزم نہیں, مجرم سے. سرکاری افسر کس حصے سے؟ منسٹر بھی سرکاری افسر ہی ہوتا ہے ویسے, منسٹر نہیں ہوتا سرکار کا ملازم. کون ہوتا ہے منسٹر کی کیا پوزیشن ہے؟ نہیں ہوتا ہے سرکار, نہیں سرکار منسٹر سرکار کا نہیں ہوتا, منسٹر سرکار کا ملازم ہوتا ہے. نہیں کوئی نہیں ہوتے. اب سوال یہ ہے کیا یہ نوجوانوں کی ذہن میں سنبھال ہے کیا نوجوان کیا ہوتا ہے منسٹر؟ سر منسٹر کیا ہے پھر؟ چودھری ہے, وڈیرا ہے, کیا ہے منسٹر؟ دیکھیں منسٹر سیاسی حکومت کی کابینہ کا ایک رکن ہوتا ہے جی. وہ نہ کوئی سرکاری افسر ہوتا ہے, نہ سرکاری ملازم ہوتا ہے, نہ کسی کا غلام ہوتا ہے. سیدھی سی بات ہے, ٹھیک ہے. وہ سیاسی لوگ سرکار چلا رہے ہیں, سرکار کا حصہ ہے, وہی سرکار ہے. ٹوپی پہن کے ایک ڈی آئی جی سرکار کی تنخواہ لے کے حکومت کا حلف اٹھاتے ہوئے وہ سلوٹ مارا ہے, اس کی تو پہلی چاہیے. ابھی تک یہ بیٹھا کیسا ہے؟ میں آئی جی اسلام آباد, میں آئی جی پنجاب سے سوال کر رہا ہوں کہ آپ ایسی میں آپ کی بات مان رہی ہوں, آپ کیوں ناراض ہو رہے ہیں, میں مان رہی ہوں, بٹ مائی کوشچن ہے اس کے پہ اس ڈیفینیشن سے تو فورن منسٹر بھی جب جائے گا دوسرے ملک, اس وقت بھی ضمانت نہیں ہوئی تھی سر, اس وقت بھی ایبسکانڈر تھے, اور ملے گا جا کے تو اس سے بھی سوال ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ صرف غریب افسر سے پوچھیں گے ہم. نہیں ہوگا. وہ ایک پارٹی کا سربراہ ہے بلاول بھٹو زرداری صاحب, اور وہ کابینہ کا رکن ہے. اور اسی طرح شہباز شریف صاحب ایز اے وزیر اعظم بھی مل رہے ہیں. میں نے شہباز شریف پہ اعتراض تو نہیں کیا, وہ ایز اے وزیر اعظم ملے, میں اعتراض تو نہیں کر رہا ہوں. دوسرے وزیر ملے, میں اعتراض تو نہیں کروں. مجھے تو اعتراض ہائی کمشنر پہ اور ڈی آئی جی پہ ہے. آپ کو تو میں نے پورا بتا دیا, کابینہ کا رکن سیاسی لوگ, بھائی چاچے مامے سب مل سکتے ہیں. سرکاری افسر کسی مجرم سے نہیں مل سکتے, کلیئرلی ایک وہ ہے. اچھا اس کے بعد سوال گیا, اب بات یہ, ان ساری چیزوں کو دیکھ کے لیول پلینگ فیلڈ کیا آپ کو نظر آ رہا ہے؟ اس کو دیکھ کے کیا ایم کیوم کا کراچی میں, پنجاب میں کک نہیں ہے, اور نون لیگ کا سندھ میں کک نہیں ہے, وہ دونوں آپس میں ایک ٹیلی فون پہ احتیاط کر رہے ہیں. پھر یہ باپ پارٹی جو کل تک پیپلز پارٹی میں آ گئے تھے, اچانک راتوں رات نون بھی شامل ہو گئے. پھر اس کے بعد راتوں رات آئی پی پی بن جاتا ہے, پھر خٹک صاحب کی پارٹی بن جاتا ہے. یہ کس کا راستہ روک رہے ہیں؟ ٹھیک, آپ ایک چیز بتا رہے ہیں, یہی چیز ہوتا ہے جب زرداری صاحب اس لاہور میں بیٹھے تھے, پنجاب کے لوگ یا جو پی ٹی آئی کے لوگ جو 90% ہمارے لوگ تھے, وہ اپنے گھر واپس آ رہے تھے, آپ نے آئی پی پی بنوا لی ہے اس کا راستہ روکنے کے لیے. آج آپ وہ بغلگیر ہو رہے, تو اسی وجہ سے کہہ رہے ہیں ایک بادشاہ سلامت اور 2 وزیر آ گئے, اور اب کہتے ہیں لیول پلینگ. اب مجھے بتاؤ کہ آپ محترمہ سے پوچھو کیا لاہور میں شہباز شریف صاحب حلقے میں گئے, اس کا کیا ہو گیا؟ آپ کا ایک نمائندہ گیا تھا جنگ میں, اس کا کیا اثر ہو گیا؟ اور مجھے ایک بات بتاؤ, کراچی میں تو آپ نے ایک بوند پانی کو نہیں دیے, ایک ٹکے کا کام نہیں دیے, پھر آپ الیکشن لڑنے آ جائے بھائی, موسٹ ویلکم. میں تو انتظار کرو شہباز شریف صاحب کب اعلان کرے کینڈیڈیٹ 242 سے پیپلز پارٹی کا, یا اگر مجھے ٹکٹ ملتا ہے پارٹی کی طرف سے قادر خان مندوخیل کا مقابلہ کرنے آئیں گے. رائٹ, انٹرسٹنگ. مراد راز صاحب, ایک تو آپ کی پارٹی کے بارے میں جو سوال اٹھایا ہے قادر مندوخیل صاحب نے کہ راتوں رات بنی, منشور کیا ہے, لگ یہ رہا ہے ابھی کہ جنرل انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہے کہ آپ کا پی ایم ایل این کے ساتھ اتحاد ہوگا. فیصل واڈا صاحب بھی یہ بات کہہ چکے, پی ڈی ایم کی حکومت میں آپ شامل تھے. اس وقت بھی ہم دیکھتے ہیں جو آپ کے جلسے جلوس ہیں, ان کی آبزرویشن یہی ہے کہ آپ کا ڈائریکٹ اٹیک پی ٹی آئی ہے, جو ناٹ پی ایم ایل این. پی ایم ایل این کو آپ رائیول نہیں سمجھتے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بالکل بھی ایسی بات نہیں ہے فریحہ, کہ ہم نے تو ابھی تک جہاں تک میری انفارمیشن ہے
بالکل بھی ہماری کسی سے بات چیت ابھی کوئی نہیں ہوئی ہے. ہم انڈیپینڈنٹ الیکشن لڑ رہے ہیں, اپنے ہم نشان پہ لڑیں گے, اپنے منشور پہ لڑ رہے ہیں. آئی تھنک ابھی تک تو ہماری کوئی ایسی بات نہیں ہوئی. مگر پی ڈی ایم اگر پی ڈی ایم کی کارکردگی کو آپ کیسے دیکھتے ہیں, کنسیڈرنگ کہ آپ کے 2 ریپرزینٹیٹیو تھے اس کا حصہ, بٹ آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ پیپلز پارٹی بھی اس کا حصہ تھی لیکن وہ اس پہ تنقید کر رہی ہے. دیکھیں میں تو یہ بتاتا ہوں کہ پی ڈی ایم میں سے کوئی بھی برخاست نہیں ہو سکتا کہ جی ہمارے پاس 4 منسٹریاں تھیں ہم اس کے جواب دیں. تو پھر چھوڑ دینی تھی نا حکومت, چھوڑی کیوں نہیں پھر؟ پورے آخری دن تک ان کے ساتھ کھڑے رہے ہیں. اب آ کے اس طرح کے چیزیں کہنا کہ جی ہم یہ نہیں کر سکے, وہ نہیں کر سکے, ایک پارٹی دوسری پہ ڈال رہی, دوسری پہلے پہ ڈال رہی, اس طرح نہیں ہوتا. یہ کٹھے سب آخری دن تک کھڑے رہے ہیں. سو اس لیے کسی نے بھی اس میں سے نکل نہیں سکنا آرام سے. عوام اتنی بے وقوف نہیں ہے اب کہ وہ یہ کہے گے ہاں جی کہ بلاول بھٹو نے آج نوجوانوں کو پکڑ لیا. اور بھائی آپ نے کہاں سے نوجوانوں کو آج سے پکڑ لیا ہے؟ آپ کو نوجوان پہلے تو کبھی یاد نہیں آئے, اب آپ کو نوجوان یاد آ گئے ہیں. دیکھیں لوگ اتنی جلدی بے وقوف نہیں بننے لگے. الیکشن کیمپین میں بڑے نعرے مارے جاتے ہیں. لوگ کیوں ڈس اپوائنٹڈ ہے یا کیوں نہیں دیکھنا چاہتے الیکشن, یا ان کو کیوں انٹرسٹ نہیں ہے الیکشنز میں؟ کیونکہ یہ ہم سیاستدانوں کی غلطیاں ہیں. ہم جھوٹے وعدے کرتے ہیں, ہم وہی خواب دکھاتے ہیں. اب بیکاز آف سوشل میڈیا اور بیکاز آف اتنی لوگوں میں سمجھ آ گئی ہوئی ہے, نوجوانوں کو بہت زیادہ سمجھ آ گئی ہوئی ہے, وہ یہ کہتے ہیں فول می ونس شیم آن می, فول می ٹوائس شیم آن یو. سو دوبارہ ہم ان کو بیوقوف نہیں بنا سکتے. وہ بات اب بہت زیادہ آگے بڑھ گئی ہوئی ہے. رائٹ, جو بلاول بھٹو نے 28ویں ترمیم پہ بھی بات, کیونکہ اس میں بھی ایک آپ سمجھ رہے بون آف کنٹینشن ہے بٹوین پی ایم ایل این اینڈ پیپلز پارٹی, اینڈ اٹس اے سیریس ایشو. آپ کی پارٹی کا کیا موقف ہے اس کے اوپر؟ کس چیز کا؟ 28ویں ترمیم. نہیں, میرے خیال سے بڑی اچھی چیز ہے جو ڈیوالو ہوئی ہوئی چیز ہے, بالکل اسی طرح رہنی چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ بالکل بھی پہلے ٹھیک ہے, آپ کی آواز پرابلمز آتی تھی نیچے تک سب چیزیں پہنچنے میں. آپ کو میری آواز؟ جی اب آ رہی ہے. آپ نے کہا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ این ایس سی, جی دیکھیں بالکل 18th amendment I think is a good thing and ڈیوالو ہوئی ہیں چیزیں. صوبوں کے پاس اپنے اختیار ہونے چاہیے, بالکل ہونے چاہیے, ورنہ اتنا ڈیلیڈ ریاکشن پہلے ہوتا تھا کہ کام ہوتا ہی کبھی نہیں تھا یا بہت کم ہوتا تھا. بیکاز آف ڈیولیوشن آئی تھنک اٹس اے ویری گڈ ڈیسیجن اور ہمیں وی شوڈ اسٹک ود دس ڈیسیجن. اور دوسری چیز یہ کہ اس دفعہ سب کو پتا ہے کہ الیکشن کسی کے لیے بھی آسان نہیں ہے, کیونکہ جو حالات ہمارا عام پاکستانی جس میں سے گزر رہا ہے, حالات کسی کے پاس بھی اس کا حل جو ہے اس وقت نعروں سے نہیں نکلنا یا جھوٹے وعدوں سے نہیں نکلنا. سب کو یہ بات سمجھ کے الیکشن لڑنا چاہیے. ٹھیک, آج ہم نے دیکھا کہ بلاول بھٹو تو جلسے پہ جلسہ کر رہے ہیں. نون لیگ نے ایک جلسہ کیا تھا 21 اکتوبر کو لاہور میں, اس کے بعد سے کافی آپ سمجھیں کہ ریلیکس ماحول ہے. آج ہمیں نواز شریف صاحب کو, مریم نواز صاحبہ کو ڈرائیو کرتے ہوئے بھی دیکھا گا. پروڈیوسر صاحب چلائیں ذرا, دیکھیے اس کی فوٹیج اگر چلائیے گا پلیز, یو کین سی دیٹ آج وہ لوگ کافی کام اینڈ کلیکٹڈ نظر آئے آپ کو ڈرائیو کرتے ہوئے. ایک تاثر یہی ہے مائزہ صاحبہ کہ آپ لوگ اتنا زیادہ فوکس نہیں ہیں. کب کر رہے ہیں دوسرا جلسہ؟ فریہ, پہلے تو دیکھیں 2-3 چیزیں ہیں. پیپلز پارٹی جو ہے وہ کافی غم و غصے کا شکار ہے, جس طرح کی میرے بھائی نے بات کی ہے. بات یہ ہے کہ میں نے آپ کو دوبارہ میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ یہ کہنا کہ کوئی کسی افسر کو کسی نے افسر کو ویلکم کیا یا افسر نے ان کو ویلکم کیا, یہ امپورٹنٹ نہیں ہے. میاں نواز شریف صاحب پہلے بھی آئے تھے. میاں نواز شریف صاحب اپنی بیٹی کے ساتھ آئے تھے, انہوں نے اپنا ہاتھ پکڑا تھا, ایئرپورٹ پہ ان کو جیل میں ڈالا گیا, کافی عرصہ وہ جیل میں بھی رہے. تو اس چیز کو جو ہے آپ ڈسون نہیں کر سکتے. بٹ آپ کو لگ نہیں رہا مائزہ صاحب, آپ ایک سینئر سیاستدان ہیں, آپ ہلکی کو سمجھتی ہیں کہ جب یہ ویژولز جاتے ہیں ایک عام تاثر کنسیڈرنگ پاکستانز ہسٹری, تاثر یہی جاتا ہے کہ جی ہو گئی ہے بات چیت, ان کی معاملات ٹھیک ہیں اب اس پارٹی کے. فریہ آپ تاثر کی تو بات ہی نہ کریں نا. جب تاثر کی بات کریں تو
جو پاکستان کی مورل فیبرک پی ٹی آئی نے خراب کی ہے، جو پاکستان کی کرپشن جو ہے اب باہر نکل رہی ہے، جو تھرڈ پرسن کے تھرو فرا گوگی کے تھرو پی ٹی آئی کا کوئی ممبر نہیں ہے اس وقت یہاں پر. نہیں، مائی پوائنٹ از کیا ہونا چاہیے، ممبر ہونا چاہیے، بیکاز انہوں نے جو حالات پاکستان کے کر دی ہیں مورلی اور معاشی طور پہ، ان کو جو ہے ہمیں ایک دفعہ بلا کے ان سے اب جو بلاول بھٹو صاحب کو فریہ بلاول بھٹو صاحب کو ہم ہی سیاسی حریف لگ رہے ہیں، اور میں نے جس طرح پہلے کہا کہ وہ مان چکے ہیں کہ پی ایم ایل این جیت جائے گی. پی ایم ایل این اس لیے جیت جائے گی کیونکہ 21 اکتوبر کو جس طرح کا جلسہ کیا تھا وہ ایک ڈیفائننگ مومنٹ تھی کہ ایک لیڈر 4 سال بعد ملک میں آیا ہے اور اس کو ایک بہت بڑا ویلکم پنجاب میں ملا. اور جو سارے الیکٹیبلز تھے، ساؤتھ پنجاب کے لوگ تھے، بلوچستان کے لوگ تھے، یہ دیکھ رہے تھے کہ پورا پاکستان ویلکم کرنے آیا ہے میاں نواز شریف صاحب کو. تو انہوں نے جو پارٹی سکسیسفل ہوتی ہے، جو پارٹی پاپولر ہوتی ہے، جو پارٹی عوام میں جو ہے وہ لوگ ان کو اس کو پسند کرتے ہیں، وہ نظر آ جاتا ہے نا، تو پھر لوگ اس کو جوائن کر لیتے ہیں بیکاز وہ وننگ ٹکٹ. اور میں ایک اور بات کرنا چاہوں گی، آپ کا سوال تھا کہ ریلیکسڈ مومنٹ ہونی بھی چاہیے، بیکاز میاں نواز شریف صاحب نے جلا وطنی کاٹی، بیمار بھی رہے، ان کی بیوی جو کلثوم نواز ہیں وہ وفات پا گئیں کینسر سے، تو دے ہیو بین تھرو اے لاٹ اینڈ دین واپس آئے. ان کی سٹرگل تھی، مریم نواز صاحبہ کی سٹرگل تھی، شہباز شریف صاحب کی سٹرگل تھی، جس کی وجہ سے پارٹی کھڑی رہی اور لوگ پارٹی کو چھوڑ کے نہیں گئے. اور اب جو ہے لوگ اور جوائن کر رہے ہیں. زرداری صاحب پنجاب میں گئے تھے، کتنے لوگوں نے پیپلز پارٹی کو جوائن کیا. ٹھیک ہے، رائٹ. قادر خان مندوخیل صاحب، ایک ہوا چلی ہے مائزہ فلامی، ایک ہوا چلی ہے، لوگوں کو نظر آ رہا ہے کہ پی ٹی آئی کافی برے حالات ہیں اس کے، پتہ بھی نہیں ہے کہ الیکشن میں کیا ہوگا. تو پنجاب میں تو پھر نیکسٹ مقابلے کے بغیر تو پھر پی ایم ایل این ہی ہے، اس وجہ سے لوگ وہاں جا رہے ہیں. آپ کو کیوں لگ رہا ہے کہ یہ ڈیل ہوئی ہے؟ فریہ صاحبہ، میں نے پہلے آپ کو 2 مثالیں بتائی تھی. پختونخوا کو چھوڑیے، بلوچستان کو چھوڑیے، کراچی کو چھوڑیے، لاہور میں شہباز شریف صاحب اپنے حلقے میں جب گیا تو لوگوں نے کیا شرک کیے؟ آپ کو یہ فوٹیج نہیں آئی؟ وہ گاڑی کی توڑ پھوڑ، وہ ساری چیزیں آپ کو یاد نہیں آئی؟ اس کے بعد ان کے ایک امیدوار جنگ میں گیا تھا ووٹ مانگنے کے لیے، تو لوگوں نے سوالات کیے ان سے، مہنگائی دوسری تیسری چیزوں کے، تو کہہ رہے آپ ووٹ دو یا نہ دو، ووٹ تو ہم ڈالے جائیں گے ہمارے. تو لوگوں نے کپڑے اتار دیے اس کے. آپ کے سوشل میڈیا میں نہیں نظر آئی؟ یہ تو حال ہے ان کا. وہ غلط فوٹیج ہے اور وہ جھوٹ فوٹیج ہے. یہ کوشچن فوٹیج ہے مندوخیل صاحب، وی ناٹ شیور. سوشل میڈیا پہ بڑی یہ میں آپ کو بھیج دیتا ہوں. یہ غلط بات ہے، ہم نے اس کو ڈینائی کیا ہے بھائی. آج ابھی مائزہ صاحب کے حوالے سے بھی چلتی رہی، لیکن وہ بھی غلط ہی. لیکن مائزہ صاحبہ یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ شہباز شریف صاحب والی اصلی کی ہے. میری بات تو مکمل. یہ شہباز شریف صاحب والی بالکل اصلی فوٹیج تھی. فریبہ صاحبہ دیکھیں، شہباز شریف صاحب نے پھر ان لوگوں کو بلایا ہے ماڈل ٹاؤن میں، ان سے ملاقات کی ہے، تو یہ سارے غلط ہے. اچھا اس کو بھی چھوڑیے. شہباز شریف صاحب 2018 میں اس کے مقابلے میں تھا، فیصل وڈا صاحب جیت گئے. 2021 میں مفتاح اسماعیل صاحب پورے پی ڈی ایم کا کینڈیڈیٹ تھا اور اللہ نے مجھے برتری دی ہے جالوں کی مدد سے. اس کے بعد ایک شہباز شریف صاحب وزیر اعظم بنے، مفتاح اسماعیل وزیر خزانہ بنے، میں ایک عام سا رکن تھا 22-23 مہینہ کا. انہوں نے 1 ٹکے کا کام نہیں کیا، 1 روپے کا کام نہیں کیا. آج پھر سننے میں آ رہا ہے شہباز شریف صاحب آ رہا ہے، تو ہم بدتمیزی نہیں کریں گے. میں گارنٹی دیتا ہوں بلدیہ کے عوام ایک بھی بدتمیزی نہیں کریں گے، مگر سوال ضرور کریں گے. اور اگر یہ کھڑا ہو گیا الیکشن میں 18 فروری ووٹ کے ذریعے ضرور بتائیں گے کہ آپ نے کراچی کے ساتھ جو وعدے کیے ہے، آپ نے کراچی کے عوام کے ساتھ جو وعدے کیے، K4 منصوبہ آپ نے کام میں افتتاح کر لیا. آپ نے بلاول بھٹو صاحب نے شہباز سپیڈ کا، آپ نے صرف 17 ارب روپے دیے جو آدھے تنخواہ میں چلے گئے.
उसके बाद आपने K5 मंसूबे के लिए बात की है, जो आपको और मेरे एरिया का और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के एरिया का था। 50 अरब रुपए का स्कीम था, आप आखिरी दिन तक आसरा देते रहे, आखिरी दिन आपने इनकार कर दिए, पैसे नहीं है। तो ये सारी बातें तो आपको पता है, आप आइए, आपको वोट के जरिए पता चल जाएगा। Another observation, डॉक्टर साहब, अगर एक और ऑब्जर्वेशन में दे दूं, मेरे पास 2 मिनट्स है। यहाँ पे भी आप मुसलसल पीपल्स पार्टी पे तनकीद करें, PMLN से मोहब्बतें हैं, वैसे ऑब्जर्वेशन है मेरी है, जलसों की भी यहाँ। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ, शहबाज स्पीड इन्होंने ही नाम रखा था, और यार मिले हुए बस दोनों, पीपल्स पार्टी लटक साहब को भी मिला ले। ऑब्जर्वेशन, बट माय क्वेश्चन इज, आप लोग भी आज को कैंपेन करें, क्या रिस्पांस मिल रहा है आप लोगों को? शहबाज शरीफ साहब का तभी डिस्कस हुआ, बाकी जो फेक थी वो भी हमने बता दी खबर, आप लोगों को क्या रिस्पांस मिल रहा है? देखिए, हमें तो पॉजिटिव रिस्पांस मिल रहा है, क्योंकि देखें, द थिंग इज कि हमने तो आपके काम पे मिलता है, जो हमने हुकूमत में रह के एक्सक्यूज मी, जो हम हुकूमत में रह के कर सके हमने किया, जो हमारी प्रॉब्लम्स थी वो हम बता रहे हैं, और जो हमारे ऊपर बुजदार बिठाया हुआ था उसके इश्यूज थे वो हम लोगों को पता है सब चीजें। तभी मैं कह रहा हूँ बड़ा सोच समझ के कैंपेन करना पड़ेगा लोगों को, जब जाएंगे बड़े सवालात। ठीक है, इंटरेस्टिंग, थैंक यू सो मच। हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है, लेकिन जाने से पहले हम आपको एक दफ़ा दिखाना चाहते हैं कि इस वक्त गाज़ा में जो सूरत हाल है, बात तो हुई है सीज़ फायर की, लेकिन सूरत हाल अभी भी ऐसी है कि क़यामत का मंजर है। एक फुटेज आपकी पेश खदमत है। डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। अल्लाह हाफ़िज़।